يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور محترمہ دینی بہنیں، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور رب کائنات نے مختلف ذمہ داریاں ہم پر احکامات کی شکل میں ڈالی. شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی ذمہ داری شریعت نے ڈالی ہے. اور شریعت نے ہمیں یہ بھی سکھلایا کہ یہ یاد رہے
کہ تم اپنے جان اور مال دونوں کے استعمال میں آزاد نہیں ہو۔ شریعت اسلامیہ نے صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ بزرگوں، ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی دولت و ثروت ملی ہے اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہی مالک حقیقی ہے، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ جب اللہ ہی اس کا مالک ہے اور اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت میسر آئی ہے، تو اگر وہ اپنے بندوں کو یہ حکم کرتا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دے تو ہمیں شکایت یا اعتراض کا کوئی موقع نہ تھا، کیونکہ اس کی چیز ہے، وہ جہاں اور جتنی چاہے خرچ کرے، مگر یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے وہاں من لا کر، یہ من تبعیضیہ، من لا کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سارا مال خرچ کرنا مطلوب نہیں بلکہ کچھ حصہ دے دینا کافی ہے، اور ساتھ میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ ہم تمہارا مال نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسی میں سے تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں تاکہ دینے والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین کے اللہ رب العزت نے جو صفات ذکر فرمائی ان میں سے ایک صفت یہ ذکر فرمائی کہ جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ہمیں آگاہ کیا کہ زکوٰۃ وغیرہ کا حکم کوئی ٹیکس نہیں، اسے بھاری سمجھا جائے، بلکہ یہ تو اللہ اپنی دی ہوئی ایک امانت تم سے مانگ رہا ہے، لہٰذا اسے دینے میں تمہارے دل پر کوئی تنگی اور بوجھ نہ ہونا چاہیے۔ بوجھ یا تنگی تو اس وقت ہوتی جب کہ تمہاری ذاتی کوئی چیز تم سے مانگی جاتی۔ بزرگان محترم، اللہ کا دیا ہوا مال اور اللہ رب العزت اس میں سے کچھ مانگتے ہیں، اور یہ یاد رہے بزرگوں، پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ صدقہ کا مال کسی جگہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آ کر اسے جلا کر خاکستر کر دیتی، گویا کہ صدقے کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام نہ آ سکتا تھا بلکہ اس کا آگ سے بھسم ہو جانا ہی اصل مقصود سمجھا جاتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قصے کے ضمن میں اس طرف اشارہ موجود ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، جب دونوں نے اللہ کے نام کی ایک ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی
اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل میں اختلاف ہوا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اللہ کے دربار میں صدقہ پیش کرو، سو جس کا صدقہ قبول ہوگا وہی حق پر سمجھا جائے گا۔ چنانچہ حابیل نے بکری کا بچہ پیش کیا جو قبول ہو گیا، یعنی آسمانی آگ نے اسے جلا دیا، اور قابیل نے غلہ پیش کیا جو قبول نہیں کیا گیا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں پس آگ نے اتر کر حابیل کی نیاز کو کھا لیا، اور قبولیت کی نشانی تھی یہ کھانا، اور صدقہ خیرات کا کھانا پہلی شریعتوں میں جائز نہ تھا، اور آگ نے قابیل کی نیاز چھوڑ دی جس پر وہ غضبناک ہوا۔ یہ امت محمدیہ پر احسان ہے کہ یہ صدقہ اور زکوٰۃ یہ استعمال کر سکتے ہیں، اگلی امتوں میں یہ بات نہیں تھی۔ اور یہ یاد رہے بزرگان محترم، یہ زکوٰۃ اگلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ شریعت اسماعیلی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے متعلقین کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم کرتے رہتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ملت ابراہیمی کے اندر بھی زکوٰۃ تھی، بنی اسرائیل پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل پر بھی زکوٰۃ فرض تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام جب گہوارے میں بولے تو فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ تو پتہ چلا کہ مذہب عیسائیت میں بھی زکوٰۃ فرض تھی، لیکن بس فرق یہ ہے کہ اگلی شریعتوں میں زکوٰۃ کا مال کوئی کھا نہیں سکتا تھا، ان کی زکوٰتیں پہاڑوں پر رکھی جاتی تھی اور آسمان سے آگ آ کر اسے کھا لیتی تھی۔ آگ کھا لے تو یہی اس کی مقبولیت کی علامت ہوتی تھی، اور جس کا مال ایسا پڑا رہے تو یوں سمجھا جاتا کہ یہ اس کی زکوٰۃ، اس کا صدقہ یہ قبول نہیں ہوا۔ بزرگان محترم اور محترمہ دینی بہنیں، اور یہ یاد رہے اگلی امتوں میں زکوٰۃ جو نکالنی ہوتی تھی وہ چوتھائی حصہ، یعنی 100 روپے میں سے 25 روپے زکوٰۃ دینی ہوتی، اور یہ امت محمدیہ پر احسان ہے کہ 40واں حصہ رکھا گیا، چوتھائی نہیں، 100 میں سے 25 روپے نہیں بلکہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے رکھے گئے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے بقول حضرت والا تھانوی علیہ الرحمہ کے کہ آج لوگوں کا عجیب حال ہے کہ اللہ کے لیے 2.5 روپے جو خرچ کرتے ہیں اور 2.5% جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ میں دیتے ہیں وہ زیادہ لگتے ہیں، اور خود کے پاس 97.5 روپے پڑے ہیں وہ کم لگتے ہیں۔ بزرگان محترم اور محترمہ دینی بہنیں، علماء محققین نے لکھا ہے فرضیت زکوٰۃ میں 3 حکمتیں ہیں۔ زکوٰۃ جو فرض کی گئی تو اس میں 3 حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا مال کی محبت۔ نمبر 2،
ایمان والے کے دل سے بخل، حرص، لالچ اور طمع اور مال کی محبت نکل جائے۔ جب مال تھوڑا تھوڑا نکالتا رہے گا تو پھر وہ مال کی محبت اور بخل اس کے دل سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ معاشرہ صحیح ہو جائے، کہ مال والوں کے مال سے غربا اور مساکین کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے، مال والوں کے مال سے غریب، مسکین، ضرورت مند ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا چلا جائے۔ شیطان فقر سے ڈراتا ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ ایمانداری سے جو نکالے گا اور اللہ کے لیے جس کے اندر خرچ کرنے ہوگا، وہ سمجھو کہ وہ شیطان کا مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان یہ فقر سے ڈراتا ہے کہ بھائی مال سنبھال کے رکھو، کبھی کیا ہے کیا نہیں۔ جیسے ابھی یہ کورونا کی بنیاد پر یہ لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ چلتا ہے تو بہت سے لوگ اپنے مال کو گن گن کے رکھتے ہیں کہ کیا پتہ یہ کب تک لاک ڈاؤن بڑھے گا، آگے کاروبار کیسا ہوگا، کیا ہے۔ بھائی بالکل جمع کے اور گن گن کے رکھو، آگے کے دن پتہ نہیں، کیا پتہ کیا ہے۔ بزرگوں یہ یاد رہے، جو خدا آج ہمیں پالنے پر قادر ہے وہ خدا کل بھی ہمیں پالے گا۔ تو جس کا ایمان اللہ کی ذات پر مکمل ہوگا وہ ایمانداری سے زکوٰۃ بھی نکالے گا، اپنی ذمہ داری سمجھے گا وہ۔ اور یہ یاد رہے زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود، اللہ رب العزت سود کے ذریعے، سود سے مال کو مٹاتے ہیں، اور سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں، اور صدقے اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے زکوٰۃ سے مال پاک صاف ہوتا ہے۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ نبی جی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے کر اس کو پاک کر دیجئے اور اس کا تزکیہ بھی کیجئے اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ تو بزرگان محترم، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں صاحب مال بنایا ہے، صاحب نصاب ہم ہیں، تو پھر ایمانداری سے ہم زکوٰۃ نکالنے کی عادت ڈالیں، علماء کرام سے مسائل معلوم کریں اور زکوٰۃ ہم لوگ نکالیں۔ اور یہ یاد رہے زکوٰۃ کا اگر حساب ہم لوگ کرتے ہیں تو زکوٰۃ قمری اعتبار سے یعنی چاند کے اعتبار سے ہم لوگ سال کو شمار کریں گے، ہم یہ انگلش مہینے کے اعتبار سے ہم سال کو شمار نہیں کریں گے۔ اور بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر مسلمانوں ہی کے فقیروں کو دی جائے گی۔ اس حکم کی وجہ سے زکوٰۃ دینا اور آسان ہو گیا،
کہ ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اپنے محتاج بھائی کی حاجت روائی پر صرف کرنا دراصل اللہ جل شانہ ہی کو دینا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک شخص سے سوال کرے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، پھر تو نے میری مزاج پرسی نہ کی۔ وہ شخص حیرت سے پوچھے گا، اے میرے رب، بھلا میں آپ کی کیسے عیادت کرتا؟ آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، پھر بھی تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ عرض کرے گا، پروردگار، بھلا میں تجھ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ تو دونوں جہاں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو یاد نہیں، میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگنے آیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ اور اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے گا کہ میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ آپ تو خود رب العالمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تم نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو اس کو میرے پاس پاتے، یعنی یہ عمل میرے پاس محفوظ رہتا۔ بزرگان محترم اور محترمہ دینی بہنیں، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ خیرات کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی صراحت یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کا مال صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، اور جب بھی کسی انسان پر ظلم کیا جائے جس پر وہ صبر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جب بھی کوئی آدمی کسی سوال کا دروازہ کھولے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا باب کھول دیتا ہے۔ بزرگوں، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو جب زکوٰۃ یا صدقہ نکالا جاتا ہے تو مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ صدقے سے مال نہیں گھٹتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال کم ہوتا دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی بنا پر من جانب خداوندی جو برکت ہوتی ہے، خواہ بعد میں کاروبار میں اضافے کی صورت میں ہو یا نقصانات و بلیات سے حفاظت کی صورت میں ہو، وہ صدقے کی مقدار کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح روایت میں وارد ہے کہ ایک آدمی جنگل میں چلا جا رہا تھا، اچانک اس نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کی سینچائی کر، تو اچانک بادل کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے ایک وادی میں پانی برسایا۔ وادی کا سب پانی ایک نالے میں جمع ہو کر بھر کر چل پڑا، تو وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ آگے جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہوا پانی کا رخ اپنے پھاوڑے سے باغ کی طرف کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جس کو اس نے بادل کی آواز میں سنا تھا۔ تو باغ والے نے سوال کیا، آخر تمہیں میرا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ پانی جس بادل سے برسا ہے اس میں سے میں نے آواز سنی تھی کہ فلاں یعنی تمہارے باغ کی سینچائی کرے، لہذا بتاؤ تم اس باغیچے کی آمدنی کا کیا کرتے ہو؟
बुजुर्गों ये सवाल पे गौर करें, उन्होंने सवाल किया कि इस बागीचे की आमदनी का क्या करते हो? उस बाग वाले ने जवाब दिया, मैं उसकी कुल आमदनी 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। 1/3 हिस्सा सदका कर देता हूँ, 1/3 1/3 हिस्सा सदका कर देता हूँ, और 1/3 हिस्सा मैं मेरे घर वाले खाते हैं, और 1/3 हिस्सा फिर बाग में लगा देता हूं। बुजुर्गान मोहतरम, आजकल हमने अपने माल की कोई तरतीब ही नहीं बनाई है। हमारा हाल ये है, अल्लाह माफ फरमाए, खुदा के नाम पे मांगा तो पाई भी न मिली, खुदा के नाम पे मांगा तो पाई भी न मिली, हवस के नाम पर खुल गए मुंह खजानों के। और बुजुर्गों, तजर्बे से भी ये बात साबित है कि ज़कात देने वालों का माल बढ़ता ही रहता है। उसकी एक दलील ये है कि बहुत से मदरसे वाले माली ताउन के लिए हर साल जिन अहले खैर हजरात के पास जाते हैं तो पुरानी रसीद दिखाते हैं और आम तौर पर कोशिश करते हैं कि पिछली मर्तबा से ज़्यादा चंदा वसूल करें, और अक्सर लोग इजाफा करके भी देते हैं। हालांकि अगर ज़कात से माल घटता होता तो पिछले वाला ही देना मुश्किल होता, चे जाए कि बढ़ा कर देता। इसलिए बहरहाल हदीस के मजमून पर यकीन करना लाजिम है। तो ज़कात और सदक़े के ज़रिए माल बढ़ता है, माल घटता नहीं है। और बुजुर्गों और मोहतरमा दीनी बहनें, ये भी काबिल गौर है कि अक्सर इबादत के सवाब और नतीजे का वादा आखिरत की ज़िंदगी में किया गया। मसलन नमाज से जन्नत में फ़ला नेमत मिलेगी, रोज़ेदारों को फ़ला सवाब का मुस्तहिक बनाया जाएगा, वगैरह वगैरह। मगर ज़कात और सदक़ात के लिए जहाँ आखिरत में अज़ीमुश्शान अजर व सवाब का जिक्र है, वहीं दुनियावी नक़द फ़ायदे को भी बयान फरमाया गया। और ये फ़ायदा इतना अजीम है कि दुनिया की किसी दौलत से उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। और उस फ़ायदे को हासिल करने के लिए इंसान बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देने और माली नुकसान बर्दाश्त करने के लिए आमादा हो जाता है। वो फ़ायदा ये है कि ज़कात और सदका अदा करने से बलाएं और मुसीबतें टलती है। हदीस शरीफ में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादिरू बिस्सदका फ़इन्नल बला ला यतखत्ताहा, सदका जल्दी दिया करो इसलिए कि मुसीबत सदके से आगे नहीं बढ़ती। यानी अल्लाह ताला सदके की वजह से मुसीबत को दफ़ा फरमा देते हैं। और एक दूसरी हदीस शरीफ में इरशाद है, इन्न सदक़त लतुत्फ़िउ ग़ज़बर रब्ब व तदफ़उ मीतदस्सू, बेशक सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है, यानी सख्त बीमारी और संगीन हालात से बचाने में मुफीद है। नीज एक और रिवायत में जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़का व दावू मरदाकुम बिस्सदका वस्तक़बिलू अमवाजल बलाई बिद्दुआई वत्तजर्रु। ज़कात अदा करके अपने अमवाल की मजबूत हिफाजत का इंतज़ाम करो और सदक़े के ज़रिए अपने मरीज़ों का इलाज करो और दुआ और गिरिया जारी के ज़रिए आसमानों के तूफ़ानों का मुकाबला करो। इससे साफ मालूम हुआ कि सदका खैरात में दारेन का फ़ायदा है, दोनों जहां का फ़ायदा है। बुजुर्गों, ये तो दुनिया का फ़ायदा है, मगर ज़कात और सदके के उखरवी फ़वाइद भी बेशुमार है। और असल में यही उखरवी फ़वाइद हमारे पेश नज़र रहने चाहिए। हदीस
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا اجر مقرر ہے، اور اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے۔ قرآن کریم ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ و صدقہ میں خرچ گویا اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا۔ ایک اور روایت میں ہے زکوٰۃ و صدقہ کی ایک کھجور یعنی معمولی حصے کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی اسی طرح پرورش فرماتا ہے جیسے انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، تاکہ وہ چھوٹی سی کھجور اللہ کے یہاں بڑے پہاڑ کے برابر تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جو شخص زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازے باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے 7 قسم کے حضرات میدان محشر میں عرش خداوندی کے سائے میں ہوں گے، انہی میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں خفیہ طور پر خرچ کرتا ہوگا، اس طرح کہ داہنے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے سائبان ہوگا۔ تو بزرگوں، ہمیں اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو اللہ کی نسبت پر خرچ کرنے کی عادت ڈالنی ہے، ہمیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں خیرات وغیرہ دیتے رہنا ہے۔ اور یہ یاد رہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، صاحب معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سائل اور فقیر مانگنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں اللہ نے اس سے بچایا اور عزت سے گھر بٹھایا، دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ یا صدقہ دے رہے ہیں تو قرآن نے صاف کہا کہ احسان مت جتلاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی۔ قرآن میں اللہ نے صاف منع کیا کہ زکوٰۃ یا صدقہ دے کر احسان نہ جتلاؤ۔ اگر اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کرو، جھکتا تولو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو مال وبال جان ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی تو دنیا میں تو اس کا نقصان ہے ہی اور آخرت میں بھی وبال جان ہوگا۔ دنیا میں نقصان یہ ہے کہ مال کا شر باقی رہے گا، فتنہ اور گناہ میں مبتلا ہوگا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک آدمی کی قبر کھودی گئی اور جب اس کو دفن کرنے کا موقع آیا تو سانپوں سے قبر بھر گئی۔ انہوں نے دوسری قبر کھودی تو وہ بھی سانپوں سے بھر گئی۔ لوگ حیران، عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے اور حال بیان کیا تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جتنی بھی قبریں کھودوں گے وہ سانپ سے بھر جائے گی، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، صاحب نصاب ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے
اور زکوٰۃ کا فریضہ ہم پر متوجہ ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ مال، یہ سونا چاندی، اس کو پترے بنا کر، اس کو جہنم میں جلا کر، پھر اس کو یہی مال و دولت کو، یہی سونے چاندی، اس کے پارٹ بنا کر جہنم میں جلا کر اس سے انسان کو داغا جائے گا۔ پیشانی پر، پشت پر، اور کہا جائے گا کہ یہی تمہارا وہ مال ہے۔ اللہ رب العزت ہماری عذاب جہنم سے بھی حفاظت فرمائے۔ تو بزرگان محترم اور محترمہ دینی بہنیں، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم مسائل معلوم کر کے ہم ضرور زکوٰۃ نکالنے کی عادت ڈالیں، اور زکوٰۃ میں ہم جھکتا تولے، ایج پیچ کے چکر میں نہ پڑے۔ چند روزہ ہے دنیا، خدا کی قسم جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی۔ چند روزہ ہے دنیا، خدا کی قسم جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی۔ سامنے سب کو جانا ہے اللہ کے، کیا وہاں بھی یہی چال چل جائے گی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ تو بزرگوں، شریعت کی یہ ذمہ داری اور زکوٰۃ کا فریضہ اگر ہماری طرف متوجہ ہے اور اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو ہم ضرور زکوٰۃ ادا کریں اور جھکتا تولنے کی کوشش کریں۔ علماء کرام سے ہم معلوم کریں۔ دیکھیے زکوٰۃ دینا یہ حقیقت میں فائدہ ہمارا ہی ہو رہا ہے، فائدہ ہمارا ہی ہو رہا ہے۔ ہم دنیا میں نہ جانے کتنا ٹیکس دیتے ہیں۔ اگر کسی کمپلیکس میں ہماری دکان ہوتی ہے تو اس کا جو نگران ہوتا ہے، وہاں کا جو واچ مین ہوتا ہے، وہ صرف باہر بیٹھا رہتا ہے، لیکن اب ہر مہینے ہم کو وہاں کا یہ کامن ٹیکس ہم لوگ ضرور دیتے ہیں، اور جو بھی یہ واچ مین اور جو بھی گورکھا وغیرہ ہوتا ہے، ہم اس کی تنخواہ وغیرہ کے لیے ہم اپنی ضرور اپنے مال میں سے ماہانہ کچھ نہ کچھ دینے کی عادت ڈالتے ہیں۔ تو دنیا میں جیسے ہم الگ الگ ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں، تو ہم یہاں بھی یہ زکوٰۃ کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اور یہ شریعت نے ہم پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، وہ ذمہ داری سمجھ کر ایمانداری سے زکوٰۃ دینے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمیں اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا کہ یہ شریعت کا ایک حکم، اور شریعت کا حکم پورا کرنا وہ ہماری طبیعت پر بوجھ ہو، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت شریعت کے جتنے تقاضے ہیں، چاہے جانی تقاضے، مالی تقاضے، اللہ تعالیٰ تمام تقاضوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بزرگان محترم، ابھی جو یہ حالات چل رہے ہیں، یہ لاک ڈاؤن کے حالات اور یہ کورونا وائرس کی وجہ سے یہ جس طرح کے بدحالی جو پھیلی ہوئی ہے، اس میں ہم اپنے مال کے منہ کو کھول دے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے ہم ضرور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مدارس اسلامیہ میں دے ہمارے، کیونکہ اب یہ مدارس اسلامیہ کا نظام، اس میں بھی تھوڑا مسئلہ ہوگا، دشواری پیدا ہوگی، تو آپ مدارس میں اور
مدارس کی ضروریات میں اپنے مال کو لگائے، اسی طریقے سے انفرادی طور پر اپنے رشتہ داروں، متعلقین، ان کو معلوم کر کر کے اپنے محلوں میں نظر کرے، محلوں کے اطراف میں، پڑوس میں نظر کرے اور ضرورت مندوں تک ہم اپنا مال پہنچائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی مال کے فتنے سے بھی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کا خصوصی تعلق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على محمد في أول دعائنا، اللهم صل على محمد في أوسط دعائنا، اللهم صل على محمد في آخر دعائنا۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عفو کا، سہولت کا، آسانی کا، فضل کا، درگزر کا معاملہ فرما، تیری مرضیات سے مزین فرما، تیری نامرضیات سے حفاظت فرما، ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرا خصوصی تعلق عطا فرما، تیری نسبت عطا فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی جان اور مال کے صحیح استعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی جان اور مال دونوں کے صحیح استعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ مال کے فتنے سے حفاظت فرما، مال کے فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مال کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مال کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمانداری سے صاحب نصاب لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما اور دیگر خیرات کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو غیب سے پورا کرنے کا فیصلہ فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولاد کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، بے جوڑ کو نیک و صالح جوڑا مرحمت فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں اور اسباب پیدا فرما۔ پیارے اللہ اب تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ یہ کورونا کی بیماری سے اور اے اللہ یہ وبائی مرض سے اے اللہ پوری انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ کورونا کی آڑ میں اے اللہ جو شرور و فتن اے اللہ اس کے امکانات لگ رہے ہیں، اے اللہ تمام شرور و فتن کو اے اللہ تو ختم فرما، ختم فرما، ختم فرما، ختم فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ اے اللہ ان دنوں میں تیری ملاقات کو پہنچے۔ اے اللہ گزشتہ کل ہمارے دوست ابراہیم پاکٹ والا کی والدہ تیری ملاقات کو پہنچی۔ اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، انہیں اپنی قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ مقدر بنا۔ اے اللہ بہت سے یہ قریب زمانے میں، دور کے زمانے میں اے اللہ یہ وبائی مرض میں اور اے اللہ یہ وبائی حالات میں بھی بہت سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اے اللہ تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما، اور ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، سوء خاتمے سے حفاظت فرما۔ ہماری نماز، روزہ، تراویح، تلاوت، صدقہ خیرات، معتکفین کا اعتکاف اور تمام کار خیر کو پیارے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ پوری انسانیت میں، پورے عالم میں اللہ ماحول کو سازگار بنا دے۔
دے، سازگار بنا دے میرے اللہ، سازگار بنا دے اے اللہ، اور پورے عالم سے اللہ یہ وبائی مرض کو اور یہ کورونا کو اللہ تو ختم فرما، اور پوری انسانیت کو ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہوئے سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی ہمدردی کے ساتھ اے اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس ملک میں قوموں میں محبتیں پیدا فرما، قوموں میں محبتیں پیدا فرما، نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما۔ آپ علیہ السلام نے جتنی خیر کی لائن سے دعا مانگی اس کا ہم سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما، اور جتنی شرور و فتن سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی مانگ رہے ہیں اور اپنی موت تک جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں، اے اللہ ان تمام دعاؤں کو اور آج کی ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔ ایک ضروری نام سے مفتی سلمان صاحب کے بیانات حاصل کرنے کی اور مفتی سلمان بروڈ میں لکھنے کے بعد جو چینل ہے اسے سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل آئیکن کو دبائیں، اور اسی طرح حضرت مفتی صاحب کے روزانہ صبح دوپہر 12 بجے انڈیا ٹائم پر 12 بجے سے لے کر 12:15 بجے تک مجلس ہوتی ہے، اور اسی طرح شام میں 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک انڈیا ٹائم پر حضرت کی مجلس ہوتی ہے۔ لہذا مفتی سلمان ون نام سے جو چینل ہے مکسر پر اسے بھی فالو کریں اور اس کو خوب شیئر کریں، اور اسی طرح یہ اصلاحی بیان جو چینل ہے اسے بھی فالو کریں، اس لیے کہ اس پر عصر بعد بھی مجلس ہوتی ہے، رات میں عشاء کے بعد بھی مجلس ہوتی ہے، اور دوپہر میں علامہ رفیق صاحب کی بھی مجلس ہوتی ہے۔ لہٰذا اس چینل کو بھی فالو کریں اور خوب شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔